جانم امام زمانم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر چل رہی تھی. جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر گفتگو کی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا امام علیہ السلام کے وجود مبارک کے فوائد ہیں؟ کیا امام غائب علیہ السلام کے فوائد ہیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا امام علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ولادت ہوتی تاکہ جو مشکلات اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں وہ نہ برداشت کرنا پڑتی؟ ایسے سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان سوالات کے پیدا ہونے کی بنیادی اور اساسی وجہ کیا ہے؟ معرفت امام، جایگاہ امام سے ناآشنائی ہے. اس عالم ہستی میں امامت کی جایگاہ و منزلت تو مقام کیا ہے؟ کیا امام علیہ السلام کے وجود مبارک کے تمام فوائد ان کے ظاہری وجود سے مربوط ہیں؟ کیا امام علیہ السلام فقط انسانوں کی ہدایت و رہنمائی و پیشوا ہیں؟ کیا امام علیہ السلام کے وجود مبارک تمام مخلوقات کے لیے، جن و انس و ملک، نباتات و جماعتات کے لیے باعث برکت ہے؟ جب انسان کو بنیادی اور اساسی طور پر ان سوالات کے جواب مل جائیں گے تو امام غائب علیہ السلام خود بخود واضح ہو جائیں گے. کتب عالم امکان، مکتب تشیع اور تعلیمات اسلامی کے مطابق امام واسطے فیض ہیں. خدا اور مخلوقات کے درمیان اگر امام علیہ السلام کو ایک لحظہ کے لیے مخلوقات سے جدا کر دیا جائے تو یہ مخلوقات نیست و نابود ہو جائیں گی. اسی موضوع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے امام، کیا یہ دنیا امام علیہ السلام کے بغیر قائم رہ سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس دنیا سے ایک لحظہ کے لیے امام کو دور کر دیا جائے تو زمین اپنے اہل کو فنا کر دے گی، نیست و نابود کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی. اسی طرح زیارت جامع کبیرہ میں ذکر ہوا ہے، خداوند متعال نے اہل بیت اطہار کے سبب اس عالم کو خلق کیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے انجام تک پہنچائے گا، اور اہل بیت اطہار کے ذریعے آسمان سے بارش برستی ہے اور انہی کے سبب زمین و آسمان قائم ہیں. پس امام علیہ السلام کے وجود مبارک کے فوائد اور آثار ان کے زمانے سے منحصر نہیں ہیں بلکہ غیبت میں بھی ممکن ہیں. امام علیہ السلام کا وجود اور مخلوقات کی بقا. وجود مبارک امام علیہ السلام سے مخلوقات کی بقا وابستہ ہے. وجود مبارک امام علیہ السلام انسانوں کو امید بخشتا ہے. جو اکثر کہا جاتا ہے دنیا امید پر قائم ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود باعث امید ہے. امام علیہ السلام کا وجود مبارک امید بشریت ہے. شیعہ تقریباً 1200 سال سے طرح طرح کی مشکلات اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں. وہ کون سا نظریہ، وہ کون سی چیز جس کی وجہ سے شیعہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اتنے مظالم ہونے کے باوجود؟ تو وہ نظام الہی ہے، وہ نظام عدل و انصاف کی حکومت ہے، وہ نظام اخوت و مساوات کی حکومت ہے، وہ نظام مظلومین کی مدد اور ظالموں کو ظلم کے سے روکنے کی حکومت ہے. وہ نظام حکومت مہدوی ہے جو بہترین انسانوں کے لیے برپا ہوگی، جو خداوند متعال کے بہترین نظام کے تحت اس دنیا میں نوید اور خوشخبری سنائے گی. تو جو کبھی مکتب کی حفاظت، کسی بھی مکتب کی حفاظت کے لیے یا اس کی تبلیغ کے لیے ایک راہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو زمین کے حالات و واقعات کو دیکھ کر مادی و معنوی چیزوں سے آشکار ہوتا ہے تاکہ اپنا نظام، اپنا پیغام، اپنی سوچ، اپنی فکر لوگوں تک پہنچائے اور اس کی حفاظت کرے. مکتب تشیع کی بنیاد خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے غدیر خم کے میدان پر 18 ذی الحجہ کو رکھی تھی، اور ائمہ طاہرین نے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین انداز میں پروردگار عالم کا پیغام پہنچایا اور ساتھ ساتھ مکتب کا دفاع کیا۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام پر آئی، اور آج تک امام علیہ السلام ذمہ دار ہیں۔ ہمارے پاس متعدد مثالیں موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے مومنین کی مدد کی، علمی طور پہ دفاع فرمایا۔ ایک ناسبی حکومت جس کا بادشاہ ناسبی تھا اور اس کا وزیر شیعہ دشمنی میں کسی سے کم نہیں تھا، تو یہ بادشاہ کی خدمت میں انار لے کر آتا ہے۔ جب انار دیتا ہے تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر عمر عثمان و علی خلفائے رسول اللہ۔ بادشاہ حیرت میں مبتلا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، وزیر سے کہتا ہے اب ہمارے پاس شیعوں کو مارنے کا ایک بہترین ہتھیار آ گیا ہے، شیعوں کو کس طرح قابو کرنا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو وزیر نے کہا کہ شیعوں کے علماء کو اور دانشمندان کو دربار میں بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ 3 چیزیں رکھی جائیں، اگر وہ بہترین دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں تو ان سے جزیہ لے کر حکومت میں رہنے دیا جائے گا، اگر وہ جواب نہیں دے سکتے ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی خواتین اور بچوں کو اسیر بنایا جائے گا، ان کے مال کو غنیمت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ جب شیعوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، علماء نے بادشاہ سے 3 دن کا وقت مانگا، علماء نے واپس آ کر مومنین کو جمع کیا، شیعوں کو جمع کیا، ان میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کیا، پھر 10 میں سے 3 لوگوں کا انتخاب کیا اور صحرا میں چلے گئے امام علیہ السلام سے استغاثہ کرنے کے لیے۔ جب تیسری رات تھی، محمد بن عیسیٰ رات کے آخری پہر میں امام علیہ السلام سے استغاثہ کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، تو ایک شخص کی زیارت ہوتی ہے جو کہتے ہیں اے محمد بن عیسیٰ، آپ نے 3 دن کا وقت کیوں لیا، آپ صحرا میں کیوں آئے؟ اس وقت محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں میں اپنے امام کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ امام علیہ السلام سے اپنی مشکل کا حل تلاش کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے کہا میں صاحب العصر والزمان ہوں اور آپ کے سوال کو جانتا ہوں۔ اس وقت محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ اے آقا و مولا، میری مشکلات کو حل کریں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اس وزیر کے گھر میں ایک درخت ہے جو تازہ پھل دیتا ہے، اور اس کے گھر میں فلاں کمرے میں ایک بوری پڑی ہے جس میں مٹی کے برتن ہیں، ان برتنوں کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جب انار چھوٹے تھے اس نے یہ اناروں کے اوپر لگا دیا، اور جب انار بڑے ہوئے تو یہ قدرتی طور پر اوپر لکھا گیا۔ جا کر آپ نے بادشاہ کو یہ کہنا ہے کہ میں ان کے سوال کا جواب وزیر کے گھر میں دوں گا۔ محمد بن عیسیٰ آتے ہیں، شیعوں کو جمع کرتے ہیں اور دربار میں جاتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کو کہتا ہے محمد بن عیسیٰ کہ میں آپ کے سوال کا جواب وزیر کے گھر دوں گا۔ جب وزراء، بادشاہ اور مومنین وزیر کے گھر تشریف لاتے ہیں تو محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ فلاں روم میں، فلاں کمرے میں سفید رنگ کی یہ بوری ہے، اس میں یہ برتن پڑے ہیں، اس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جب انار چھوٹے تھے اس نے انار کے اوپر لگا دیا، اور جب انار بڑا ہوا اس کے اوپر یہ لکھا گیا۔ یہ سارا ماجرا، سارا قصہ دیکھ کر بادشاہ حیران ہوا اور خوشحال بھی ہوا کہ شیعہ اتنی دقیق معلومات کیسی رکھتے ہیں، اور اس واقعہ سے متاثر ہو کر شیعہ ہو گیا، وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ امام علیہ السلام کے غائب ہونے کے فوائد میں سے خودسازی قابل ذکر ہے کہ خداوند متعال قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے اے رسول، لوگوں کو کہہ دیں عمل کریں، ان کا عمل اللہ
اللہ کا رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ مومنین سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ پس یہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور یہ انسان کی خود سازی کے لیے ایک اہم کردار ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میرے امام میرا نام اعمال دیکھیں گے۔ وہ ہمیشہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے تاکہ امام علیہ السلام کی رضایت حاصل کر سکے، گناہ سے بچتا ہے۔ امام علیہ السلام اور شیعوں کی علمی اور فکری پناہ گاہ۔ ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جو علمی مسائل امام علیہ السلام نے بیان فرمائے اور علماء نے ان سے استفادہ کیا۔ جب بھی شیعت پر مشکلات آتی ہیں تو علماء شیعہ امام علیہ السلام کے لیے استغاثہ کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام کسی نہ کسی ذریعے مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ ہدایت باطنی اور زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ ہونا، امام علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے لیے دعا کرنا امام علیہ السلام کے وجود مبارک کے فوائد میں سے ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر روز 1000 مرتبہ اپنے گناہگار شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پروردگار، فقیر مومنین و مومنات پر وسعت مال کے ذریعے فضل فرما۔ وہ مومنین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کا ولی جانشین رسول علی و بطول کے لال دعا کریں۔ یقیناً یہ عام مومنین، عام شیعہ نہیں ہیں جن کے لیے امام وقت دعا کر رہے ہیں۔ پس امام علیہ السلام کے وجود مبارک کے فوائد میں سے امام علیہ السلام مرکز و محور ہستی ہیں۔ امام علیہ السلام کا وجود تشیع کی حفاظت ہے۔ امام علیہ السلام کا وجود آفات سے محفوظ ہونا ہے۔ امام علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح حقیقی معنوں میں امام زمان علیہ السلام کا پیروکار بنائیں اور امام زمان علیہ السلام کے خادمین میں سے شمار فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔